بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہارٹ اٹیکس یعنی دل کا دورہ کیا ہے؟ ہر سال دنیا بھر میں لاکھوں لوگ ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک کس وجہ سے آتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے دل کے کچھ ویسلز ہوتے ہیں جن کو کارڈیو ویسلز کہتے ہیں۔ ان ویسلز میں خرابی کی وجہ سے کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک واقع ہو جاتی ہے۔ کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے علاوہ اور بھی کافی بیماریاں اور کمپلیکیشنز بنتی ہے، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، سٹروکس، کورونری آرٹری ڈیزیز، ہارٹ فیلر اینڈ another so many kinds of heart diseases۔ جسم کے دوسرے حصوں کی طرح ہمارے دل کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے دل کی طرف آکسیجن اور بلڈ لے کر جانے والی آرٹری کو کورونری آرٹری کہتے ہیں۔ انسان کے اندر کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے کورونری آرٹری کی اندرونی دیواروں پر چکنائی جم جاتی ہے، جس سے آرٹری تنگ پڑ جاتی ہے اور خون کی سپلائی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ خون کی سپلائی مشکل ہونے کی وجہ سے دو کمپلیکیشنز بن جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ دل کو بلڈ اپنی طرف کھینچنے میں نارمل ریشو سے زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے دل کی دھڑکن تیز رہنے لگ جاتی ہے اور بلڈ پریشر کا بھی مریض بن جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ خون کا پریشر آرٹری کے دیواروں پر پڑتا ہے، کیونکہ آرٹری کے دیواروں پر چکنائی جمنے سے خون کی سپلائی مشکل سے ہوتی ہے۔ خوراک میں چکنائی کی زیادہ استعمال سے اور عمر کے ساتھ ساتھ آرٹری کے دیواروں پر جمی چکنائی کی جسامت بڑھتی رہتی ہے۔ کچھ عرصے بعد آرٹری کی اپر اور لوور دیواریں آپس میں مل جاتی ہے، کیونکہ وہ چکنائی جمتے جمتے ایک کلاٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور خون کی سپلائی بلاکیج کی وجہ سے ہارٹ کی طرف بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل کو آکسیجن ملنا بند ہو جاتا ہے، جس کو MI یعنی مائیوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں اور ہارٹ اٹیک واقع ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے نشانات اور علامات میں سے چیسٹ پین یعنی سینے میں درد، بائیں بازو اور شولڈر میں درد، جبڑے میں درد، کمر میں درد، بعض کیسز میں خون کی الٹی اور گر کر بے ہوش ہو جانا شامل ہے۔ ہارٹ اٹیک سے پہلے بے چینی، کمزوری اور تھکاوٹ کا محسوس ہونا بھی ایک علامت ہے۔ بعض لوگوں میں خاص طور پر شوگر والے مریض، اعصابی مریض اور کڈنیز پیشنٹ میں ہارٹ اٹیک سائلنٹ کلر کے طور پر واقع ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک پیشنٹس کو فوری طور پر ہاسپٹل پہنچانا بہت ضروری ہے، جہاں اسے پوری طور پر ٹریٹمنٹ دے کر موت سے بچایا جا سکتا ہے۔ خون پتلا کرنے والی دوائیوں سے بھی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ٹیسٹ کروا کر بلاکیج کا لوکیشن معلوم کر کے ریموو کروایا جا سکتا ہے۔ زیادہ کریٹیکل کیسز کی صورت میں اینجیوپلاسٹی کروایا جاتا ہے، جس میں بلاکیج کی لوکیشن پر سٹینٹ لگائے جاتے ہیں۔ اگلی صورت میں کورونری آرٹری بائی پاس آپریشن بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ایکسرسائز یعنی ورزش کو اپنی زندگی کی روٹین بنانی چاہیے۔ ہیلدی ڈائٹ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور آئلی فوڈ اور کولیسٹرول پر قابو رکھنا چاہیے۔ وزن میں کمی یعنی ویٹ لاس سے بھی ہم ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں۔ سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے اور ایسی کوئی بھی کنڈیشن کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔